جامی صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے۔ نماز یہ ایک عبادت ہے، روزہ یہ ایک عبادت ہے، ایسے ہی جس طرح سے زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ یوں کہہ لیا جائے کہ حج کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، جس عبادت کو عبادت مالیہ و عبادت بدنیہ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی عمرہ کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، جس عبادت کو عبادت بدنیہ و عبادت مالیہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ حضرات اس مسئلے سے بخوبی واقف ہیں کہ جب کوئی عبادت کی جاتی ہے، جب کوئی عبادت کی جاتی ہے تو اس کی تشہیر نہیں کی جاتی ہے۔ جب کوئی عبادت کی جاتی ہے تو اس کا اعلان نہیں کیا جاتا ہے۔ کوئی نماز پڑھنے والا یہ اعلان نہیں کرتا کہ میں نمازی ہوں، کوئی روزہ رکھنے والا یہ اعلان نہیں کرتا کہ میں روزے دار ہوں، کوئی زکوٰۃ دینے والا یہ اعلان نہیں کرتا کہ میں زکاتی ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں۔ لیکن کیا بات ہے کہ اگر عمرہ کرنے والا ایٹو چھاچ کا ہو، چاہے عمرہ کرنے والا گھوڑ تھمبا کا ہو، چاہے عمرہ کرنے والا مرکچوں کا ہے، چاہے عمرہ اور حج کرنے والا پورے ہندوستان کا کہیں بھی نہیں کا ہو، لیکن معاملہ کیا ہے، چاہے وہ حج پہ جا رہا ہو، چاہے وہ عمرہ پہ جا رہا ہو، علماء کی جماعت کو بھی بلایا جاتا ہے، شورا کی جماعت کو بھی بلایا جاتا ہے، خطبہ کو بھی بلایا جاتا ہے، نقبہ کو بھی بلایا جاتا ہے، سامعین کو بلایا جاتا ہے، بھیڑ بھی لگائی جاتی ہے، کھانا بھی کھلائی جاتی ہے، کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ میں نے علامہ قمر الدین رضوی سے پوچھ لیا، صاحب ذرا یہ تو پتہ ہے جب عبادت کی جاتی ہے تو اعلان نہیں، جب عبادت کی جاتی ہے تشہیر نہیں، جب عبادت کی جاتی ہے مائک لے کے اعلان نہیں، لیکن آپ نے اپنے والد محترم کو جب عمرہ پہ بھیجنے کا ارادہ کیا، آپ نے فون کیا، مجھے دعوت دیا، فون کر کے علماء کو دعوت دیا، فون کر کے آپ نے رشتہ داروں کو بلایا ہے، گاؤں محلے کے لوگوں کو بلایا ہے۔ آخر آپ نے یہ تشہیر کیوں کیا؟ جناب قمر الدین رضوی نے میرے دامن کو پکڑا ہے، کہا مولوی کیا تجھے بخاری شریف آتی ہے؟ ذرا پڑھ لے بخاری کو۔ امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں نبی کے کونین فرماتے ہیں، حدیث پاک حضرت جابر سے مروی ہے، ان جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی الناس فاجتمعوا فلما آتى البیداء احرما، کہ نبی کے کونین نے جب حج کا ارادہ فرمایا تھا، میرے آقا نے حج کا ارادہ کرنے کے بعد لوگوں میں اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ، نبی کے کونین نے جب حج کا ارادہ فرمایا، میرے آقا نے اعلان کیا۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ و رضوان مشکات کی شرح مرات المناجی میں فرماتے ہیں کہ گویا کہ نبی کے اس اعلان سے اس بات کی جانب اشارہ ہے، اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے اعلان کرے گا، لوگوں کو بھی شوق پیدا ہوگا، وہ بھی حج کے لیے جائیں گے۔ اعلان کیا جائے گا، لوگوں کو شوق پیدا ہوگا، وہ بھی عمرہ کے لیے جائیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جب یہ حج و عمرہ کرنے والے معتمرین یہ اعلان کریں گے، لوگ آئیں گے ان کے پاس طواف کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمرہ کرنے والے کے بارے میں نبی نے آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے نبی کے کونین نے اعلان کر دیا تھا، الحجاج والعمار وفد اللہ انتہوہم اجابہم ان استغفروا غفر لہم، کہ حج و عمرہ کرنے والے اگر یہ دعا کرتے تو مولا ان کی دعاؤں کو قبول مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر انہیں یہ فضیلت کہاں سے ملی ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ان حج و عمرہ کرنے والوں کو یہ مقام کہاں سے ملا؟
انہیں یہ عہدہ کہاں سے ملا، انہیں یہ منصب کہاں سے ملا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگرچہ ظاہری اعتبار سے یہ مولانا قمر الدین صاحب کے والد صاحب ہے، ظاہری اعتبار سے یہ ڈاکٹر جسیم کے سندھی صاحب ہے، ظاہری اعتبار سے یہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب ہے، ظاہری اعتبار سے یہ مرحوم مکھیا اجمل صاحب کے یہ والد محترم ہے، اگرچہ ظاہری اعتبار سے یہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، ظاہری اعتبار سے یہ آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، ظاہری اعتبار سے یہ آپ کا دادا ہو سکتا ہے، ظاہری اعتبار سے یہ آپ کا نانا ہو سکتا ہے، لیکن نبی نے ان عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ حج و عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں، اور اللہ اپنے مہمانوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ بس ایک مختصر سی بات، چھوٹی سی بات، اس کے بعد اللہ سلامت رکھے ڈاکٹر صاحب کو، بس ایک بات اور ملاحظہ فرمایا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ حضرت دیکھیں مدینہ شریف کی فضیلت بیان کرتا چلوں تو بہت وقت لگ جائے گا، اور میرے پاس صرف 4 سے 5 منٹ وقت بچا ہوا ہے، میں اپنی گفتگو 4 سے 5 منٹ میں سمیٹ لوں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھنے والے حافظ احسن القادری صاحب جو رہنے والے پاکستان کے، انہوں نے لکھا ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی گئے تھے حج کے لیے، جا رہے تھے عرفات کے میدان، پاؤں پھسلنے کے بعد گر گئے، گرنے کے بعد ان کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹوٹنے کے بعد ڈاکٹروں نے کہا تھا مفتی صاحب اب آپ حج نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب نے کہا کیا بات ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اب آپ عرفات کا میدان بعد میں جائیں گے، پہلے آپ کو ہاسپٹل جانا ہوگا۔ مفتی صاحب نے کہا نہیں، مجھے نہ ابھی عرفات کا میدان جانا ہے، نہ مجھے ابھی ہاسپٹل جانا ہے، بلکہ ابھی یہیں سے اٹھاؤ اور مجھے اپنے نبی کے دیار پہ لے چلو، یہیں سے اٹھاؤ اور مجھے اپنے نبی کے مزار پہ لے کر کے چلو۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا مفتی صاحب سفر دور ہے، پریشانی ہوگی، سفر کی دوری ہے، آپ کو دقتیں آئے گی۔ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ اے ڈاکٹروں، جب میں ہندوستان میں تھا بیماری آتی تھی، مدینے والے کے صدقے میں دعائیں کرتا تھا، مولا بیماری کو دور کر دیا کرتا تھا۔ آج میں مکہ میں ہوں، مجھے مدینہ لے کر کے چلو، میں نبی کی جالی کو پکڑ کر کے دعائیں کروں گا، مولا میری پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی چلے گئے نبی کی مزار پہ، اور جانے کے بعد روضہ رسول کی سنہری جالیوں سے اپنے زخم کو لگایا ہے، اور رو رو کر کے دعا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب تک میں ہندوستان میں تھا میں تو یہی کہتا تھا مولا مجھے پریشانی ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں دور فرما دے۔ یا رسول اللہ، آج آپ کے مزار پہ ہوں، میری پریشانی دور کر دی جائے۔ قسم خدا کی، مفتی احمد یار خان نعیمی کا ایک ایک جملہ اس بات پہ گواہ ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی رہی مگر کبھی درد تک محسوس نہیں، پوری زندگی ہڈی ٹوٹی رہی مگر درد تک محسوس نہیں ہوا، اور نہ میں نے کبھی یہ احساس کیا کہ ہڈی کو جڑوانا چاہیے۔ تو وہ مدینے کی سرزمین ہے۔ کل جب یہ رخصت ہوں گے، آخری بات گفتگو ختم، کل جب یہ رخصت ہوں گے تو لوگ ان کی تعظیم کریں گے، ان کی توقیر کریں گے، ان کے اوپر مالے بھی ڈالیں گے، اور ان کو آگے رکھیں گے، چاہے گاؤں کا علماء ہو، شورا ہو، خطبہ ہو، جو بھی ہو، ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آج اس مفاد پرست دنیا میں جب تک کسی کو کسی سے کچھ فائدہ نہ ہو، تعظیم نہیں کرتے، جب تک کسی سے کچھ فائدہ نہ ہو اس کی تقریم نہیں کرتے۔ اگر میں آپ سے پوچھ لوں، آپ نے انہیں پھول پہنایا ہے، آپ نے ان کے گلے پہ مالا ڈالا ہے، آخر آپ ان کی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ آخر آپ ان کی توقیر کیوں کرتے ہو؟ تو آؤ میں آپ کو اس بات کی دلیل کسی اور کتاب سے نہیں بلکہ اس کتاب سے پوچھ لیا جائے جس کتاب کا اتارنے والا رحمان ہے، اترنے والی کتاب قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اے قرآن، ذرا یہ بتا دیں
کہ حج و عمرہ کرنے والے کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟ اگر قرآن سے پوچھو گے تو قرآن یہ اعلان کرے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کے نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ آب زمزم یہ اللہ کی نشانی، صفا مروہ کی پہاڑی یہ بھی اللہ کی نشانی، مقام منہا یہ بھی اللہ کی نشانی، مقام ابراہیم یہ بھی اللہ کی نشانی، اللہ کی نشانی یہ بھی اللہ کی نشانی۔ ایسے ہی حج و عمرہ کرنے والے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ رب نے اسی قرآن میں آگے یہ اعلان کر دیا ہے بلا من البیت الحرام، کہ جو بیت الحرام کا قصد کر لیتا ہے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بس تو 1 سے 1.5 منٹ گفتگو ختم۔ آخر آپ ان کی تعظیم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں ہاں کریں گے آپ حضرات؟ تو دیکھیے آپ ان کی تعظیم کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ کچھ ملنا چاہیے بھائی۔ آپ ان کی تعظیم کریں گے آپ کو کیا مل جائے گا؟ تو اس بات کا بھی ثبوت میں کہیں اور سے نہیں بلکہ قرآن ہی سے پوچھ لیتا ہوں۔ اس کا جواب بھی قرآن سے لیا جائے۔ اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے کہ کل جب یہ لوگ عمرہ کرنے والے معتمرین یہاں سے نکلیں گے، ایٹو چانچ کے لوگ ان کا استقبال کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی توقیر کریں گے، ان کو مالا بھی پہنائیں گے اور ان کی دست بوسی بھی کریں گے۔ اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے کہ حج و عمرہ کرنے والے کی اگر کوئی تعظیم کرتا ہے، اگر کوئی توقیر کرتا ہے، اگر کوئی عزت کرتا ہے تو حج و عمرہ کرنے والے کی عزت کے بدلے میں رب عزت کرنے والے کو کیا عطا فرماتا ہے؟ اگر قرآن سے پوچھو گے تو قرآن یہ اعلان کرے گا وَذَلِكَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے رب تبارک و تعالی اس کا دل پرہیزگار کر دیتا ہے، اور جس کا دل پرہیزگار ہو گیا دونوں جہان میں اس کا بیڑا پار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب